سورۃ الانعام کی آیت نمبر 74۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور وہ وقت بھی بڑا قابل ذکر ہے جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا لِأَبِيهِ آزر، اپنے والد آزر سے، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تو بناتا ہے بتوں کو معبود؟ انی اراک وقومک، بے شک میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اور تیری قوم فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ، اسی طرح ہم نے دکھائے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض، آسمان و زمین میں مخلوقات کے عجائب، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ اپنے دل سے بہت زیادہ یقین کرنے والا بن جائے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کا ذکر کیا۔ میرا آپ کا اسلام کا یہ عقیدہ ہے، ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سب سے بنیادی عقیدہ وہ عقیدہ توحید ہے۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ عرب کے معاشرے کے لوگ جو قرآن کریم کے سب سے اولین مخاطب ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن کے پاس بھیجا گیا، وہ شرک کی دلدل میں یوں کہہ لیں کہ گھٹنوں گھٹنوں نہیں بلکہ گردن تک ڈوبے ہوئے تھے۔ اس دلدل سے نکالنے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ صورتحال یہ تھی کہ اس قدر شرک کے اندر ڈوبے ہونے کے باوجود دعویٰ ان کا یہ تھا کہ سچے ابراہیمی ہم ہیں۔ جیسے آج بہت سارے مسلمان بہت ساری دین کے خلاف باتیں کرتے ہوئے بھی دعویٰ یہ کرتے کہ اصل مسلمان ہم ہیں۔ یہی صورتحال عرب کے ان لوگوں کی تھی، فخر کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں اور دعوے کرتے تھے کہ ہماری نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ حالت یہ تھی کہ بچے سے لے کر بوڑھے تک، جوان سے لے کر ہر انسان شرک کے اندر مبتلا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں انہی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر کے
ان کا عقیدہ بتلائے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو کہ آج سے کوئی کم و بیش 5,500 ہزار سال پہلے اس دنیا میں تشریف لائے، اور جہاں اللہ پاک نے ان کو بھیجا وہ موجودہ بغداد سے 60-70 میل دور ایک شہر تھا۔ اس وقت کی ایک بہت بڑی آبادی تھی، اس وقت کا ایک پایہ تخت تھا جس کو بابل کہا جاتا تھا، جہاں پر بادشاہ تھا اس وقت نمرود، جو کہ ایک انتہائی ظالم، جابر اور مستبد بادشاہ تھا۔ ظلم و جور کے ساتھ ساتھ اس کا دعویٰ یہ بھی تھا کہ وہ اپنے آپ کو خود کو خدا کہتا تھا اور لوگوں کو حکم دیا ہوا تھا کہ مجھے سجدہ کیا کرو اور میں ہی تمہارا رب ہوں، اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا۔ اس شرک کے ماحول کے اندر جہاں خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین عزیز و اقارب، نہایت قریبی رشتہ دار، سب شرک میں مبتلا تھے، اس ماحول میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موحد اعظم بنا کر اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا۔ اللہ کی شان ہے کہ خود والد جو ہے وہ بت بنانے والا ہے، بت گر ہے، بت بناتا بھی ہے، بتوں کی عبادت پہ لوگوں کو لگاتا بھی ہے۔ اسی بت گر کے گھر میں اللہ نے بت شکن کو پیدا کر دیا۔ یہ قدرت خداوندی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، وہ زندوں سے مردے پیدا کرتا ہے، مردوں سے زندے پیدا کرتا ہے۔ اس کی ایک مثال علماء نے یہ لکھی ہے کہ مسلمان کے گھر میں کافر پیدا ہو جائے، گویا زندے کے گھر میں مردہ پیدا ہو گیا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور کسی کافر کے گھر میں اللہ توحید والے کو پیدا کر دے تو گویا مردے کے گھر میں اللہ نے زندہ کو پیدا کر دی۔ بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وقت آیا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، جس طرح فرعون کو نجومیوں نے بتا دیا تھا کہ تیری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا، اسی طرح نمرود کو بھی نجومیوں نے بتا دیا تھا، اسی کے اپنے بنائے ہوئے نجومی جادوگر، انہوں نے بتا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت اور پیدائش کو روکنے کے لیے نمرود نے بھی ایڑی چوٹی کا زور لگایا، یہ پیدا نہ ہو، لیکن اللہ بھی اللہ ہی ہے، قدرتوں والا ہے، وہ جو چاہے کرنے پہ قادر ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مملکت میں ہی پیدا بھی کیا، اس کے گھر میں ہی پالا بھی، اور پھر اس کو فرعون کے سلطنت کے زوال کا سبب بنایا، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس ماحول میں جس میں ان کو پیدا ہونے سے بھی روکنے کے لیے آرڈر جاری تھے، اللہ نے اسی ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ لکھا ہے بعض تاریخی روایات میں کہ ان کی والدہ ان کو لے کر ایک غار میں چلی گئی اور 3 سال تک اسی غار میں رہے۔ اس غار میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس طرح پرورش کی کہ شرک کرنے والی ماں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شرک کی گندگی سے آلودہ نہیں کر سکے۔ اللہ نے وہاں رکھ کے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توحید والا بنایا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو اپنے ابا جان سے کہنے لگے، اذ قال ابراہیم لابی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہنے لگے، والد کا نام یہاں اللہ پاک نے فرمایا آزر، اپنے والد آزر سے کہنے لگے،
بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ آزر ان کا لقب تھا، طارخ ان کا نام تھا، الف ر خ طارخ ان کا نام تھا۔ بعض نے یہاں پہ یہ بھی لکھا ہے کہ آزر ان کا چچا تھا، اور پھر اس میں وجہ یہ لکھی نبی کا والد مشرک یہ نہیں ہوتا، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ جیسے نبی کی بیوی حضرت نوح علیہ السلام کی اہلیہ، حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ مشرکہ تھی، نوح علیہ السلام کا بیٹا مشرکوں کا ساتھ جا کے ملا، تو وہ اللہ قادر ہے، جو چاہے جیسے چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے تعویل کی بھی ضرورت نہیں، جب اللہ کا قرآن خود کہہ رہا ہے اپنے باپ آزر سے کہا، تو آزر اور طارخ ایک ہی شخص کے دو نام ہیں، دو لقب ہے، ایک نام ہے ایک لقب ہے۔ بعض اوقات بندہ لقب سے مشہور ہو جاتا ہے، نام پیچھے رہ جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو بکر ہے، نام تو ابو بکر نہیں ہے۔ ابو ہریرہ کا نام تو ابو ہریرہ نہیں ہے، مشہور نام سے کنیت سے ہو گئے۔ اسی طرح بعض لوگ لقب سے مشہور ہو جاتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے والد لقب ان کا آزر تھا، اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اتتخذوا اصناما آلیہۃ، کیا آپ بتوں کو معبود بنا رہے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص بڑا ہو، عمر میں، رتبے میں، مقام میں بڑا ہو، اور وہ غلط کام کرے تو اس کی اصلاح کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ یہ بے ادبی نہیں ہے، بے حرمتی نہیں ہے، اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم بڑوں کی بے عزتی کر رہے ہو، نہیں، بلکہ اگر بڑا کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو بھی سمجھانا چاہیے کہ آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں۔ کوئی باپ ہو کسی کا، کوئی کسی کا چچا ہو، کسی کا کوئی اور عزیز رشتہ دار ہو، یا کوئی استاد اور پیر اور شیخ ہی ہو، وہ غلط کام میں مبتلا ہو تو یہ بے ادبی نہیں کہ اس کو کہا جائے کہ جناب آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں، اس کو چھوڑ دیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ تبلیغ کا آغاز سب سے پہلے اپنے گھر سے ہونا چاہیے۔ کسی بھی اچھے کام کی تبلیغ انسان اپنے گھر سے کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حکم یہی تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو تبلیغ کیجیے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر اپنے رشتہ داروں کو جمع کر کے آپ نے اللہ کی توحید کو بیان کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ جناب آپ یہ کیا کر رہے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ اصنام صنم کی جمع ہے، صنم اس بت کو کہتے ہیں جو کسی جاندار کی شکل پہ ہو، جس کی صورت کسی جاندار کی صورت ہو۔ جیسے ہندوؤں نے بہت سارے بت بنائے ہوئے، کسی کی بندر کی شکل ہے، کسی کی شیر کی شکل ہے، کوئی اور وثن اس بت کو کہتے ہیں جس کی شکل نہ ہو، اس کو عربی میں وثن کہا جاتا ہے، جس کو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی گندگی سے بچو۔ بغیر شکل و صورت کے جو بت ہوتا ہے، جیسے عیسائیوں کی صلیب ہے، یا جیسے رافضیوں کے ہاں پنجے کی حیثیت ہے، پنجے کو نافع و ضار سمجھتے ہیں، یا کسی نقش کو بندہ بنا لے کہ یہ نقش جو ہے ہمیں نفع دیتا ہے، یہ نقش ہمیں نقصان سے بچاتا ہے، یا اسی طرح کوئی تعویذ کو سمجھنے لگ جائے کہ تعویذ جو ہے نا یہی ہمیں نقصان سے بچائے گا، یہی ہمیں نفع دے گا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بت بن جاتی ہیں۔ تو جو صورت اور شکل والا بت ہو اس کو صنم کہا جاتا ہے، جو بغیر صورت اور شکل کے بت ہو وہ وثن کہلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد اور اس معاشرے کے اندر شکل و صورت والے بتوں کی بھی پوجا ہوتی تھی، اور اسی طرح بغیر شکل و صورت والے بہت سارے نشانات انہوں نے بنائے ہوئے تھے، ان کی بھی پوجا ہوتی تھی۔
ہمارے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کو کہا کہ آپ ان بتوں کو اپنا معبود سمجھ رہے ہیں، نہیں، ایسا آپ کو نہیں کرنا چاہیے، زیب نہیں دیتا آپ کو۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بھی اور آپ کی قوم بھی فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں پڑی ہوئی۔ یہاں ذرا غور کریں میرے عزیز دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسی قوم کے فرد ہیں، اسی قوم کے باشندے ہیں، وہیں پہ رہنے والے ہیں، اسی قوم میں سے ہی بڑے پلے بڑے ہیں، لیکن یہاں یہ نہیں فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اور میری قوم، بلکہ فرمایا نہیں، آپ اور آپ کی قوم، مطلب اپنا اس قوم سے تعلق ہی ختم کر دیا۔ یہی علماء فرماتے حق ہے کہ انسان تبلیغ کرے، بروں کو برائی سے روکے، جب وہ برائی سے باز نہ آئے تو ان سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ یہ نہیں کہ جی ہم نے روکا تھا وہ ہٹے نہیں، پھر ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، یہ کوئی طریقہ نہیں۔ ایسے بنی اسرائیل کے لوگوں پر تو عذاب آئے تھے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، برائیاں روکتے تھے پھر خود ہی ان برائیوں میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ اس لیے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واضح کر دیا، بھئی یہ قوم میری نہیں ہے، میرا اس قوم سے کوئی تعلق نہیں، آپ کی قوم ہے، آپ اور آپ کی قوم سخت گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور فرمایا اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، یہ تو توحید کا ایک انداز تھا کہ جس طرح اس قوم کے اندر بتوں کی پوجا تھی، اسی طرح اس قوم کے اندر ستاروں کی بھی پوجا تھی، ستاروں کو بھی پوجتے تھے، سورج، چاند، ستارے، یہ بھی ان کے اندر پرستش پائی جاتی تھی۔ تو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کے ملکوت، بڑی بڑی چیزیں اور بڑے بڑے عجائب اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آنکھوں سے دکھا دی، تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب توحید کا بیان کرے تو پورے دل کی بشاشت، شرح صدر اور یقین کے ساتھ بیان کرے۔ ویسے بھی اللہ کا نبی یقین والا ہوتا ہے، اور یقین کے بہت کامل درجے پہ اللہ کا نبی فائز ہوتا ہے، لیکن جب کوئی چیز آنکھوں سے نظر آ جائے تو پھر تو انسان کا یقین اور بڑھ جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے یقین کے ساتھ، پورے تیقن کے ساتھ، پورے زور کے ساتھ توحید کی دعوت اور شرک کا ابطال اپنی قوم کے سامنے بیان کر سکے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کے عجائبات بھی دکھا دیے تھے۔ چنانچہ اگلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ پرستوں کو، نجوم پرستوں کو، چاند پرستوں، سورج پرستوں کو کس طرح توحید کی دعوت دی، اس کا ذکر اگلی آیات میں ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنی توحید کا کامل یقین نصیب فرمائے، اسی توحید پہ زندگی، اسی توحید پہ موت نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصلی